السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سراقہ دوبارہ اٹھا اور اس نے فال کے تیر نکالے جو نامناسب نکلے، مگر اس نے تیر کے خلاف عمل کیا اور ان کا پیچھا جاری رکھا یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی آواز صاف سن رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور وہ پھر گھوڑے سے گر گیا۔ اس نے گھوڑے کو ڈانٹا تو گھوڑے نے بمشکل اپنے پاؤں زمین سے نکالے تو جہاں سے نکالے تھے وہاں سے دھوئیں کا غبار اٹھنے لگا جس کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ اس نے دوبارہ فال کا تیر نکالا جو مخالف نکلا تو اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ اس نے مدد کے لیے پکارا تو وہ لوگ رک گئے۔ اس نے نذرانہ پیش کیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لینے سے انکار کیا، بس یہی کہا کہ وہ لوگوں کو ہماری خبر نہ دے، اور پھر اس نے امن کا پروانہ لکھوایا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عامر بن فہیرہ نے چمڑے پر لکھ کر دیا تو سراقہ واپس چلا گیا۔ راہ میں ملنے والوں کو یہی کہتا کہ میں نے تمام راہ دیکھ لی، کوئی نہیں، اور تلاش کرنے والے واپس چلے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو ان کی ملاقات بریدہ بن حصیب اسلمی سے ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70-80 گھرانے تھے، یہ سب مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں عشاء کی نماز ادا کی۔ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے۔ مقام ارج میں ابو تمیم اوس بن اسلمی سے گزر ہوا۔ اس مقام پر اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ اوس نے اپنا اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور اپنا غلام مسعود بن حنیدہ بھی ساتھ کر دیا جو مدینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا۔ جب جنگ احد ہوئی تو مشرکین کی آمد کی خبر بھی اوس نے اپنے اسی غلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی۔ اوس نے بھی اسلام قبول کر لیا مگر وہ ارج میں ہی قیام پذیر رہا۔ وادی ریم میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید لباس پیش کیے۔